بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مدفع استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ سوال و جواب میں، اور آج ہم نے کچھ بہنوں کے سوالات یعنی عورتوں کے کچھ سوالات پک کیے ہیں۔ اس طرح کے اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا اسی ویڈیو کے نیچے، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آج سب سے پہلا سوال پوچھتی ہیں سائمہ جان کہ حضرت مجھے ایک سوال ہے کہ کیا عورت مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں، مہربانی کر کے مجھے جواب دینا۔ تو دیکھیں، مسجد میں عورتوں کا جانا یقیناً جائز اور درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتی تھیں، بلکہ جمعہ تک پڑھتی تھیں۔ بہت ساری اس تعلق سے حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری احادیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے بنسبت افضل ہے، یعنی افضل ہے عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا۔ لیکن ہم عورت کو روک نہیں سکتے۔ اگر کوئی عورت اپنے نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد میں جانا چاہتی ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اس طرح کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی گزرا۔ غالباً ان کی اہلیہ نے مسجد جانا چاہا تو انہوں نے روکا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو جو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ واللہ عالم، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو اس بات پر آج کے دور میں فتنہ بپا ہے، اور لوگ یہ کہہ کر کے منع کرتے ہیں کہ آج کے دور میں عورتوں کا مسجد میں جانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ ایک حدیث ہے اس تعلق سے کہ ایک عورت جو فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی، اس کو ایک شخص نے دبوچا، ان کے ساتھ جو ہے زنا بھی جبر کیا، زبردستی بلاತ್ಕಾರ جس کو کہے وہ کیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز پڑھتی تھی مسجد میں۔ تو آج کے دور میں جب کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تب بھی ہم منع نہیں کر سکتے، وہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے۔ دوسرے یہ کہ فتنہ صرف مسجد ہی میں نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم بات ہے اور نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آج ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں یہ کہہ کر کے یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو ذرا سوچیں نا کہ پھر ڈاکٹر کی ہاں، بازار میں، میلے میں گھومنے، یہاں وہاں جلسہ جلوس پروگرام، تو پھر ساری جگہوں پر جو ہے جانے سے ہم منع کریں؟ پھر ہم گھمانے انہیں کیوں لے جاتے ہیں، شاپنگ کرانے کیوں لے جاتے ہیں، مارکیٹنگ کرانے کیوں لے جاتے ہیں، میلے ٹھیلے میں کیوں لے جاتے ہیں، یہاں سے وہاں کیوں لے جاتے ہیں؟ پھر ہر جگہ فتنہ ہے نا۔ تو فتنہ صرف مسجد ہی میں نہیں ہے، اور خاص طور پر وہاں جہاں ہم مسلمان خود جاتے ہیں بذات خود، وہاں تو کوئی تیسرا نہیں جاتا نا۔ اس کے باوجود ہم یہ کہہ دیں کہ بس یہ سارے مسلمان ہی ان کے لیے فتنہ کا باعث ہیں، تو یہ غلط بات ہوگی۔ تو بہرحال ہم انہیں نہیں روک سکتے، منع نہیں کر سکتے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں نالج گروپ کائٹس گروپ، یہ پوچھتے ہیں کہ عورت تراویح پڑھا سکتی ہیں؟ تو بے شک عورت کو تراویح پڑھا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت وہ کرا سکتی ہے، تراویح پڑھا سکتی ہے، بلکہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی حافظہ ہو، کوئی عالمہ ہو جو عورتوں کو تراویح پڑھائے، ورنہ عورتیں تو ان سب چیزوں سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی عورت حافظہ ہے، عالمہ ہے، اگر ان کو تراویح پڑھا رہی ہیں تو ان کی امامت کرا سکتی ہیں، ان کی تراویح پڑھا سکتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے تراویح پڑھا کرتی تھیں، ان کا غلام زکوان ان کو قرآن دیکھ کر ان کو تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ تو بہت ساری احادیث اس تعلق سے ہے، عورتیں بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں اعظم انصاری، کہتے ہیں کہ کیا خواتین گھر میں نماز پڑھے گی تو اقامت کہے گی؟ تو دیکھیں، گھر میں جب عورت انفرادی طور پر نماز پڑھے گی یا جماعت کے ساتھ، تو ان کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یعنی اذان ہو جائے وہ انفرادی طور پر نماز پڑھ لیں۔ اقامت اور اذان دراصل کیا ہے کہ اذان تو لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، مرد حضرات آ جائیں مسجد۔ اقامت بھی اسی لیے ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، چلو اب نماز پڑھیں۔ تو عورت چونکہ انفرادی طور پر نماز پڑھتی ہے، تنہا پڑھتی ہے، تو اس کے لیے اقامت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ان کے لیے اذان ہے۔ تو بغیر اذان اور اقامت کے وہ عورت انفرادی طور پر گھر میں نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ مردوں کے لیے مشروع ہے اذان اور اقامت، بلکہ اگر کوئی شخص اذان نہ بھی دے ہے نہیں، اقامت نہ بھی کہے، اگر وہ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس نے پڑھ لیا تو اس کی نماز جائز اور درست ہے، یہ مشروع ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ تو اطلاع دینے کے لیے نا. ہم عرب جانتے ہیں نا کہ اذان تو اس لیے ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, اقامت اس لیے ہے کہ اب جماعت کا وقت ہو گیا, تو یہ اس لیے ہے. ٹھیک ہے نا. تو عورت چونکہ انفرادی طور پر تنہا نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے اقامت والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بغیر خواتین جو ہے اقامت کے ہی گھر میں نماز پڑھے گی. واللہ عالم بالصواب. اس طرح کے اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.